الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 103 نمبر کی آیت کی تفسیر سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں انہیں جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس بات پر سرزنش کی کہ شیطان کے بہکاوے میں آتے ہوئے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی الزام ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات دیے تھے کہ ہواؤں کی دوش پہ اڑتے تھے، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، جنات کو اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی تھی کہ ویسی حکومت کسی کو نہ نصیب ہوئی، نہ قیامت کے دن تک نصیب ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہودیوں کے گمان کے مطابق جادو کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے تھے، اور یہ شیطانی بہکاوے میں ایسا کہنے لگے تھے۔ پھر یہودیوں کی آزمائش ہوئی تاکہ ان کو سمجھایا جائے کہ جادو کیا ہے، معجزہ کیا ہے، اور اس کے لیے سرزمین بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت اترے اور ان کو بتایا انہوں نے کہ بھئی ہم امتحان کے لیے آئے ہیں تاکہ تم کو بتائیں کہ تمہاری اخلاقی گراوٹ اس حد تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ تم جادو سیکھنا شروع کر دو، کیونکہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان دو فرشتوں کے سکھانے پر وہ جادو سیکھنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے کفریہ عمل کرنے کے باوجود اس آیت میں ان کو توبہ کی دعوت دی، بلکہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ اصحاب اخدود جنہوں نے ایمان والوں کو خندق کھود کر کے اس میں جلا دیا تھا، جس کا ذکر جو ہے نا سورہ بروج میں آیا ہے، ان کو دعوت دی توبہ کی۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، کہ ایسے لوگ جنہوں نے بڑی تعداد میں ایمان والوں کو آزمائش کا شکار کیا، اگر انہوں نے توبہ نہیں کیا تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گویا کہ ایسے ظالموں کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اتنا بڑا ظالم اور جابر ہو لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسے جابروں اور ظالموں کو توبہ کی دعوت دیتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ رب العالمین کے پاس جو ثواب ہے، جو اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس تیار کر رکھا ہے، وہ بہتر تھا، کاش کہ وہ جانتے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آمن، ایمان لاتے۔ ایمان میں تین چیزیں آتی ہیں: زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اور اعضاء و جوارح کے ذریعہ عمل۔ اور ایمان کے 6 پیلرز ہوتے ہیں: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اس کے بعد تقوی اختیار کرتے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں یہ وقایا سے نکلا ہوا، وقایا بچاؤ کو کہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کانٹوں سے بچاؤ اختیار کرنے کے لیے چپل پہنتا ہے، ایک آدمی ٹھنڈی سے بچاؤ کے لیے ٹھنڈی کے کپڑے پہنتا ہے، ایک آدمی گرمی سے بچاؤ کے لیے اے سی استعمال کرتا ہے، تو بچاؤ ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نیکیوں کے کام کرنا، برائیوں سے بچنا دراصل تقوی ہے۔ گویا کہ اگر ہم خود کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نیکیوں کے کام کرتے ہیں اور برائیوں سے خود کو بچاتے ہیں تو ہم متقی ہیں۔
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تقویٰ کی تعریف کی، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اللہ کا ڈر، شریعت کے مطابق عمل، کم پر قناعت اور آخرت کی تیاری، یہ چار صفتیں اگر ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو ہم تقویٰ والے ہیں، ہم متقی ہیں، کہ اللہ کا ڈر دل میں بس جائے، اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں، اللہ نے جتنا نوازا ہے اس پر اکتفا کریں، قناعت اختیار کریں اور شکوہ شکایت نہ کریں اور آخرت کی تیاری کر دیں، تو یہ تقویٰ کے صفات ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو کیا ہوتا؟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کی طرف سے انہیں جو اجر اور ثواب ملتا یہ بہتر ہوتا۔ گویا کہ یہ عطا کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف سے۔ رب عطا فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جو ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ گارنٹی اللہ کی طرف سے ہے، ضمانت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اچھا، ثواب کیا ملنے والا ہے؟ دنیا میں سعادت کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں جنت کی نعمت، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا خیر، یہ بہتر ہے، یعنی دنیا میں جو نعمتیں ایک انسان کو ملتی ہیں، جن جن نعمتوں میں ایک انسان ڈوبا ہوتا ہے یا جن جن نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، ان ساری نعمتوں کے مقابلہ میں آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل پر اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت الى اہل الارض لاضاءت ما بینہما ولملأته ریحا، کہ اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت، یعنی حوروں میں سے کوئی ایک حور زمین پہ جھانک دے صرف، تو پوری کی پوری زمین میں روشنی پھیل جائے اور خوشبو سے بھر جائے، پوری زمین خوشبو سے بھر جائے صرف اس حور کے جھانک دینے کی وجہ سے، اور اس کے سر کا جو دوپٹہ ہوگا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو بیچ کر کے بھی ایک دوپٹہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ نعمتیں جنتیوں کو ملنے والی ہیں جنت میں۔ تو اگر اتنی ساری نعمتیں ملنے والی ہیں تو یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں چند لوگوں کو کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو اس پہ اترانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے کہ تقویٰ اور ایمان پر چلنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی انسان شریعت پر نہیں چلتا ہے تو گویا کہ وہ جاہل ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا ہے تو وہ جاہل ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں۔ ایک انسان ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنٹسٹ ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کا علم نہیں رکھتا ہے تو کیا ہے؟ جاہل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کی رحمت کا بیان ہے، اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ تقویٰ اور ایمان کی زندگی سب سے بہتر زندگی ہوتی ہے اور اس کا ثواب سب سے بہتر ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان شریعت سے دور رکھتا ہے اپنے آپ کو، اگرچہ ارب پتی کھرب پتی کیوں نہ ہو، وہ دنیا کا جاہل ترین انسان ہے، اور اگر کوئی انسان شریعت پر عمل کرتا ہے اگرچہ دنیا سے محروم ہو، وہ علم والا انسان ہے، اگرچہ اس کے پاس دنیا کا نالج نہ ہو۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔